الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں۔ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے۔ ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنے ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے۔ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب جہاز اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا۔ آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ لیٹ ڈاؤن ہے کہ جب تک کہ ڈیفیکشن کی وجہ نہ بن جائے آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ جب تک انہوں نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا، اس سے پہلے آپ لاکھ آپ کر لیں، آپ یہ کارروائی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پریزیڈنشل آرڈیننس لانا چاہتے تھے، کوئی گنجائش نہیں ہے پریزیڈنشل آرڈیننس کی۔ اس حوالے سے صدر پاکستان آرڈیننس ایشو نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے اس میں بھی قانون بڑا واضح ہے، لہٰذا اگر یہ حرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ تمام ہمارے پاس جو آئینی قانونی ہتھیار ہیں وہ استعمال میں لے کے آئیں گے۔ سر یہ بتائیے جی وقار ستیش صاحب آپ کیا کریں گے؟ صاحب کہ آپ نے آئین شکنی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اسپیکر ایسا کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا، کل وہ گورنمنٹ نے ریڈ زون کا جو دائرہ اختیار 1 کلومیٹر مزید کو بڑھا دیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم شارع دستور پہ جائیں گے، جو لانگ مارچ جا رہا ہے تو آپ کیا وہاں جائیں گے یا جو گورنمنٹ جگہ دے گی وہاں ہوں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا
کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، خدا کے فضل و کرم سے ہم جیت چکے ہیں. یہ ہارے ہوئے جو جواری ہوتے ہیں نا، یہ ان کا رویہ ہے پی ٹی آئی کا. ہم کسی صورت بھی ہنگامہ نہیں چاہتے، کہیں ہم شور غل نہیں چاہتے، لیکن اگر پی ٹی آئی مصر ہے ڈی چوک میں جلسہ کرنے پہ تو ہم نے سب نے کال دے رکھی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم ان سے لڑیں گے نہیں. اپنے ساتھیوں کو ہم اپنا انشاءاللہ انشور کریں گے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے امن سے اور ووٹ ڈال کے وہ باہر جائیں. اس کی ذمہ داری انشاءاللہ ہم پوری لیں گے. اگلی بات جو آپ نے کی کہ اسپیکر اگر آئین شکنی کرتا ہے تو آپ کو پتہ اس کی آئین میں سزا کے آپ جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، پہلے تو میڈم مریم کا شکریہ سوال کرنے کے لیے. متحدہ پوزیشن ہے سر، کل بنی گالہ میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے، اس پر آپ متحدہ پوزیشن کی کیا رائے ہے؟ اور سیکنڈلی اب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے کہ جسٹس آف پاکستان سے متحدہ اپوزیشن کی کیا امیدیں ہیں؟ تھینک یو. میں جواب دوں شہباز شریف صاحب. جہاں تک ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، اس کا میرا تو کوئی تفصیلی انفارمیشن نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگا. لیکن عمران خان صاحب شکست اب ہو چکا ہے، ہار گیا ہے، اکثریت کھو چکا ہے، اور بیوروکریسی کو عمران کا کوئی آرڈر نہیں ماننا چاہیے. صدر پاکستان کو عمران کا کوئی تجویز نہیں ماننا چاہیے. جب تک عدم اعتماد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوا، تو عمران کا کوئی آرڈر جو ہے میرا نظر میں، میرا جماعت میں کے نظر میں، اس کا کوئی آرڈر، اس کا کوئی فیصلہ. یہاں پر آزادی مارچ کے حوالے سے جس میں تمام سیاسی جماعتیں متحدہ اپوزیشن شریک ہوئی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ آئے اس میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں کٹا اس سے. تو ہم تو اپنے پرامن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں، پورے پاکستان میں 14 ملین مارچ کر کے، اسلام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے. لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو، اور ایسے وقت میں یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے، یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے، اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر شرفاء نے آ کر ان کو تحفظ بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ بھی ہوگا 10 لاکھ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا 172 لے کر آ جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ان کے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے ملک سے اس جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. جو OIC کا اجلاس ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ریاستی سطح پر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا انعقاد بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک وارننگ دی، تو کیا یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے جو یہ اجلاس اس کا انعقاد کروا رہے ہیں؟ مینگل صاحب سے ایک سوال ہے اس کے ساتھ کہ سر آپ کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ رہا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے. اپوزیشن کے ساتھ آپ اس وقت کھڑے ہیں، کافی سارے معاملات طے ہوئے ہیں، تو کیا ان سے متعلق بھی کوئی معاملہ طے ہوا ہے؟ جہاں تک OIC کے اجلاس ہے، اپوزیشن نے بہت ہی کوشش کیا. ہمارا بہت ہی جو آپشنز ہیں اس وقت میں گرما گرمی کو مزید بڑھانے کے لیے، ہم نے سمجھا کہ وہ نامناسب ہے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ پرامن طریقے سے یہ OIC کانفرنس گزرے. اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں اور جو وائلنس کا امکان ہے اور جو وائلنس اپنا رہے ہیں، وہ تو وزیر اعظم خود ہے، وہ حکومت خود ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے بھی ماحول خراب کر دیا. جو دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو اسپیکر کا کردار ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اور اسپیکر بھی انچارج ہے نا پارلیمنٹ کا، اور اس کا پارلیمان میں، اس کا نیشنل اسمبلی میں یہ OIC ہو رہا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں، پورا ملک چاہتا ہے کہ OIC ہو، عزت کے ساتھ ہو، مناسب طریقے سے ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے ہی چلے میری نظر میں، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر PTI کا کارکن نہ بنے، اسپیکر بنے، ملک کا سوچے،
जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे, और मंडे का सेशन पे फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स. फिर कोई OIC का भी मसला नहीं होगा. नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज़ नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा. मियां साहब आपसे नरबन जी देखिए, उस अपने मौक़िफ़ से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे. और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए. अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे ज़िंदा रहने का हक़ है तो मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए. अगर पाकिस्तान के कानून में मुझे अपने कानूनी इदारों में, चाहे मैं कितना भी बड़ा मुजरिम हूँ, अगर उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो उस आइन के तहत मैं और हमारे जो न सिर्फ बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सनस हैं उनको आइन के कटहरे में लाया जाए. उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हीं अदालतों के तहत उनको सज़ा दी जाए. अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बाजियाब किया जाए. मियां साहब बताइएगा सर जिस तरह की यहाँ भी बात हुई है कि हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो ना खेले तो फिर कोई भी ना खेले. जिस तरह के 10 लाख लोगों को लाने की बात करना, सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादुम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है सर. अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या ऐन वक्त पे निक्के काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा मौलाना? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का गैर मामूली